بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا مختصر درس کا سلسلہ ہوتا ہے، اصلاحی درس ہوتا ہے 5 سے 7 منٹ کا۔ اسلامی تاریخ میں سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، جب فرعون اور اس کی قوم کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا، جس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی جنگی طاقت اور قوت کی وجہ سے مقابلہ کی ہمت نہ کر سکے۔ اس بزدلی پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک میدان دیا میں بھٹکتے رہنے کی سزا دی، جو کہ طور پہاڑ کے شمال میں اور صحرائے سینا کے جنوب میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر نبی کی برکت سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، سخت گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور کھانے کے لیے من اور سلوہ آسمان سے نازل فرمایا۔ لیکن بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے۔ من اور سلوہ یہ گوشت اور پرندے تھے، گناہ و گوشت اور پرندوں کا گوشت ہوتا تھا۔ من اور سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساگ اور سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ اللہ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اچھی کے بدلے جو ہے نا اسے کم تر مانگتے ہو۔ پھر جب ان کے مطالبہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تو ان لوگوں نے گائے کے بچے کو معبود بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس شرک اور بت پرستی کی معافی اور توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ نافرمانیوں کی وجہ سے یہ قوم 40 سال تک پاک سرزمین یعنی فلسطین میں نہ داخل ہو سکی۔ ایک بات کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے۔ اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو قبول نہ ہوگی۔ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے عرفات پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم و ضروری ہے۔ جہاں تک میرا بس چل رہا ہے وہاں تک، اپنے بس اور اپنی طاقت سے زیادہ نہیں، اچھے طریقے سے حکمت کے ساتھ۔ ایک سنت کے بارے میں، ہر کام میں کامیابی کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ دین اور دنیاوی کاموں میں درستگی کے لیے سورہ کہف آیت نمبر 10 میں مذکور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے گا اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، سورہ نساء آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ آخرت کے بارے میں، ابلیس بھی رحمت کی امید کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کتنی لوگوں کی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اتنی عروج پر ہوگی قیامت کے دن۔ طب نبوی سے علاج، عصمت سرما سے آنکھوں کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرموں میں سے سب سے بہترین سرما عصمت ہے، جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال اگلاتا ہے۔ جو کوئی حرم میں جائے نا عمرہ کے لیے تو آپ ان سے جادیگر چیزیں منگواتے ہیں، عصمت بھی منگوا دیں۔ عصمت سرما ہوتا ہے، مکہ مدینہ دونوں میں جگہ جگہ مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح، کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو،
غفلت مت کرو، تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کیا کرو، کیونکہ قیامت کے روز ان سے سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل جمعہ کے دن ہمارا ربیع الاول میں جو موضوع چل رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ہم ان کا بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ چیز بھی پاکیزہ اور مقدس ہو جاتی ہے۔ پچھلے جمعہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متروکات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا سامان مبارک تھا اس کا بیان کیا تھا۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سواری کے یا دیگر جو جانور تھے گھریلو ہم ان کا بیان کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جلدی جمعہ دن آ جائے گا، ویسے بھی سنت ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی جلدی مسجد لے کر آ جایا کریں تاکہ جلدی مسجد آنے کا ثواب بھی ہو جائے اور جمعہ کا جو اصل مقصد ہے عبادت وہ بھی پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے جمعہ کا موضوع ایک دن پہلے، ویسے تو ہم ہر جمعہ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ اگلے جمعہ میں کیا بیان کرنا ہے، لیکن یادداشت کے طور پر ہم اپنے جمعہ کا موضوع بورڈ پر لکھ کر لگا دیتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے جو موضوع ہم نے لکھا اس کے متعلق آپ ہمیں کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے ذہن میں وہ پہلو نہیں ہوتا، یوں بھی ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہو، جو بازار اور بندہ ہو، اس نے اس موضوع کے متعلق کہیں سے کوئی سوال سنا ہو یا اس موضوع کے متعلق ان کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو ہم آپ کی ساری اچھی تجاویز کا خیر مقدم کریں گے اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ ہم آپ کی تمام اچھی تجاویز کو اپنے بیان میں جگہ دے گی۔ یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہوگی کہ ہمارے مقتدی ہمیں ہمارے بیان کے متعلق مشورہ دیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ فلاں چیز جو ہے بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، محمد صلی اللہ